جانوروں اور پودوں میں نقل و حمل، ٹرانسپورٹیشن ان اینیملز اینڈ پلانٹس۔ دوران خون کا نظام، سرکولیٹری سسٹم۔ ہم جانتے ہیں کہ عضویوں کو اپنی بقا کے لیے غذا، پانی اور آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو یہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ان سبھی چیزوں کو اپنے جسم کے مختلف حصوں میں پہنچائیں۔ اس کے علاوہ ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ فضلوں کو یا فضول مادوں کو جسم کے ان حصوں تک پہنچا دے جہاں سے وہ باہر نکل جائیں۔ آپ تعجب کریں گے کہ یہ سب کچھ کس طرح ہوتا ہے۔ یہاں اس تصویر میں دل اور خون کی نالیاں دکھائی گئی ہیں۔ یہ اشیاء کی نقل و حمل یعنی چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام کرتے ہیں اور باہم مل کر دوران خون کا نظام یعنی سرکولیٹری سسٹم بھی بناتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں دوران خون کا نظام، سرکولیٹری سسٹم کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ انسان میں دوران خون کا نظام 3 اہم چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 خون، نمبر 2 خون کی نالیاں اور نمبر 3 دل۔ چلیے اب ہم ان کے بارے میں تفصیلات معلوم کریں۔ خون، بلڈ۔ خون ایسا سیال ہے جو خون کی نالیوں میں بہتا ہے۔ یہ ہضم شدہ غذا کو چھوٹی آنت سے جسم کے دیگر حصوں تک پہنچاتا ہے اور آکسیجن کو پھیپھڑوں سے جسم کے خلیوں تک پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ خون جسم کے فضول اشیاء کو اخراج کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے۔ خون کا سیال یعنی بہنے والا حصہ پلازما کہلاتا ہے۔ خون میں 3 قسم کے خلیات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 سرخ دموی خلیے، نمبر 2 سفید دموی خلیے اور نمبر 3 پلیٹلیٹس، جنہیں انگریزی میں RBC، WBC اور پلیٹلیٹس کہتے ہیں۔ نمبر 1 سرخ دموی خلیے۔ سرخ دموی خلیوں یعنی RBC میں ایک سرخ پگمنٹ ہوتا ہے جسے ہیموگلوبن کہتے ہیں۔ ہیموگلوبن آکسیجن کے ساتھ مل کر آکسیجن کو جسم کے تمام حصوں میں اور آخر کار خلیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ بغیر ہیموگلوبن کے آکسیجن کو مؤثر طریقے سے جسم کے خلیوں تک پہنچانا مشکل ہوتا ہے۔ ہیموگلوبن کی موجودگی کی وجہ سے خون سرخ یا ریڈ نظر آتا ہے۔ سفید دموی خلیے۔ خون میں سفید دموی خلیے یعنی وائٹ بلڈ سیلز بھی ہوتے ہیں جو جسم میں داخل ہونے والے جراثیموں، جرمز سے لڑتے ہیں۔ پلیٹلیٹس۔ ہم جانتے ہیں کہ زخمی ہونے پر زخم سے خون بہنے لگتا ہے، لیکن یہ خون زیادہ دیر تک نہیں بہتا۔ کچھ دیر بعد خون بہنا بند ہو جاتا ہے اور زخم پر سیاہی مائل سرخ تھکہ بن جاتا ہے۔ یہ خون کا تھکہ دراصل انہی خلیوں کی وجہ سے جم جاتا ہے جنہیں پلیٹلیٹس کہتے ہیں۔ خون کی نالیاں، بلڈ ویزلز۔ جسم میں مختلف قسم کی خون کی نالیاں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سانس اندر کھینچتے وقت آکسیجن پھیپھڑوں میں جمع ہو جاتی ہے اور پھر آکسیجن کو جسم کے دوسرے حصوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خون خلیوں سے کاربن ڈائی آکسائڈ سمیت ایسی تمام اشیاء کو اٹھا لیتا ہے جس کی حیثیت کچرے یا فضلے کی ہے۔ یہی خون پھیپھڑوں تک نقل و حمل کے لیے واپس دل میں جاتا ہے تاکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو دور کیا جا سکے۔ اس طرح جسم میں 2 قسم کی خون کی نالیاں ہیں، ایک شریانیں، آرٹریز اور دوسری وریدیں، وینز۔ شریانیں، آرٹریز۔ شریانیں آکسیجن آمیز خون کو دل سے جسم کے دیگر حصوں تک پہنچاتی ہیں۔ چونکہ خون کا بہاؤ تیز ہوتا ہے اور اس کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے شریانوں کی دیواریں موٹی اور لچکدار ہوتی ہیں۔ شریانوں کے اندر خون کے بہاؤ کا مطالعہ کرنے کے لیے اپنے داہنے ہاتھ کی پہلی اور دوسری انگلی اپنی بائیں کلائی کے اندرونی جانب رکھیے، جس سے آپ کو دھڑکن محسوس ہوگی۔ یہ دھڑکن نبض، پلس کہلاتی ہے اور اس کی وجہ شریانوں میں خون کا بہاؤ ہے۔ 1 منٹ میں دھڑکنوں کی گنتی کو شرح نبض، پلس ریٹ کہتے ہیں۔ آرام کی حالت میں 1 منٹ میں ایک انسان کی شرح نبض 72 سے 80 کے درمیان ہوتی ہے۔ وریدیں، وینز۔ وریدیں وہ خون کی نالیاں ہیں
جو کاربن ڈائی آکسائڈ آمیز خون کو جسم کے تمام حصوں سے واپس دل کی طرف لے جاتی ہیں۔ ان وریدوں کی دیواریں پتلی ہوتی ہیں۔ وریدوں میں ایسے وال ہوتے ہیں جن سے خون صرف دل کی طرف بہتا ہے۔ آگے چل کر شریانیں چھوٹی چھوٹی نالیوں میں بڑھ جاتی ہیں۔ بافتوں یا نسیجوں تک پہنچنے پر یہ پھر بہت ہی باریک نالیوں یا ٹیوبس میں تقسیم ہو جاتی ہیں، جنہیں عروق اور انگریزی میں کیپیلریز کہا جاتا ہے۔ کیپیلریز مل کر وریدیں بنا لیتی ہیں جو دل میں جا کر خالی ہوتی ہیں۔ دل، ہارٹ۔ دل ایک ایسا عضو ہے جو مسلسل دھڑکتا ہے اور خون کی نقل و حمل کے لیے پمپ کا کام کرتا ہے، اور یہ خون اپنے ساتھ دیگر اشیاء کو بھی لے جاتا ہے۔ دل سینے کے جوف یعنی چیسٹ کیویٹی میں واقع ہے اور اس کا نچلا سرا تھوڑا سا بائیں طرف کو جھکا ہوا ہے۔ دل کا سائز اندازاً ہمارے بند مٹھی کے برابر ہوتا ہے۔ دل کے 4 خانے ہوتے ہیں۔ دل کے اوپری 2 خانوں یا چیمبرز کو عظیم ایٹریم اور نیچے کے 2 خانوں کو بطین وینٹریکلز کہا جاتا ہے، یعنی دایاں عظیم رائٹ ایٹریم، بایاں عظیم لیفٹ ایٹریم، دایاں بطین رائٹ وینٹریکل، بایاں بطین لیفٹ وینٹریکل۔ ان خانوں کے درمیان تقسیم ہوتی ہے جو آکسیجن آمیز خون اور کاربن ڈائی آکسائڈ آمیز خون کو آپس میں ملنے سے روکتی ہیں۔ جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ آمیز خون وریدوں کے ذریعے دل تک پہنچتا ہے۔ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ آمیز خون دل سے پھیپھڑوں کی شریان پلمونری آرٹری کے ذریعے دل سے پھیپھڑوں تک پہنچتا ہے۔ پھیپھڑے کاربن ڈائی آکسائڈ آمیز خون کو آکسیجن آمیز خون میں بدلتے ہیں۔ پھیپھڑوں کی ورید اس آکسیجن آمیز خون کو پھیپھڑوں سے دل تک پہنچاتے ہیں۔ دل خون کو پمپ کرتا ہے جس سے آکسیجن آمیز خون شریان کے ذریعے جسم کے تمام حصوں تک پہنچتا ہے۔ خون کے اس دورے کو دوران خون یا سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں۔ دل کی دھڑکن، ہارٹ بیٹ۔ دل کے خانوں کی دیواریں عضلات سے بنی ہوئی ہیں۔ یہ عضلات باقاعدہ انداز میں سکڑتے اور پھیلتے ہیں۔ باقاعدہ انداز میں پھیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے ہی دل کی دھڑکنیں پیدا ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ دل کی دھڑکنیں ہماری زندگی کے ہر لمحے میں جاری رہتی ہیں۔ اگر آپ اپنا ہاتھ سینے کے بائیں طرف رکھیں تو آپ کو دل کی دھڑکن محسوس ہو جائے گی۔ ڈاکٹر آپ کے دل کے دھڑکنے کو ایک آلے کے ذریعے محسوس کرتا ہے۔ اس آلے کو اسٹیتھوسکوپ کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر دل کی دھڑکن کی آواز کو سننے کے لیے اس آلے کا استعمال کرتے ہیں۔ اسٹیتھوسکوپ میں ایک چیسٹ پیس ہوتا ہے جس میں ایک حساس ڈایافرام، دونوں کانوں میں لگانے والے حصے اور ایک ٹیوب ہوتی ہے جس سے سب حصے جڑے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے دھڑکن کو سن کر آپ کے دل کی حالت معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل کی ہر دھڑکن شریانوں میں دھڑکن پیدا کرتی ہے، اس لیے شرح نبض فی منٹ دل کی دھڑکنوں کی شرح کو بتاتی ہے۔ دل کے مختلف خانوں کی باقاعدہ اور متناسب دھڑکن خون کے دوران کو بنائے رکھتی ہے، جس سے اشیاء جسم کے مختلف حصوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ جاندار جیسے اسفنج اور ہیڈرا میں خون نہیں ہوتا، اس لیے ان جانوروں میں دوران خون کا نظام نہیں ہوتا۔ جس پانی میں یہ رہتے ہیں جب وہ ان کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو اپنے ساتھ غذا اور آکسیجن لے کر جاتا ہے۔ جب یہ پانی باہر آتا ہے تو اپنے ساتھ فضلہ اور کاربن ڈائی آکسائڈ بھی باہر لاتا ہے۔ اس طرح ان جانوروں کو خون جیسے گردشی سیال کی ضرورت نہیں ہوتی۔